السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. تو یہ ہم قصص النبیین کی ریڈنگ اور اس کا ہلکا پھلکا ترجمہ جو ہے اس کو شروع کیا تھا ہم نے. تو یہ 10 منٹ کا رہا کرے گا، 10 سے 12-15 منٹ. تو یہ آپ کی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. یہ جو سلسلہ ہے آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. اس سے آپ کو جو ہے نا الفاظ بہت سارے یاد ہوں گے انشاءاللہ، اور ترجمہ کرنا بھی آئے گا انشاءاللہ. عربی سے اردو کی طرف کیسے ترجمہ کرتے ہیں دیکھیے گا. ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا بئر زمزم. آج جو پڑھ رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے آگے جو ہے نا رؤیا ابراہیم. رؤیا ابراہیم، رؤیا کہتے ہیں خواب کو. جو بھی الفاظ ہم نئے پڑھ رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا آپ ڈائری میں لکھیے گا، اور جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس بک کو جو ہے نا ڈاؤن لوڈ کر لیں اور پرنٹ کر لیں. ایک ایک پیج اپنے اسکرین شاٹ لے لیا کرے. تو یہ دیکھیے گا، آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لیں اس کا. آپ اس پیج کا اسکرین شاٹ لے لیں، ان دونوں پیج کا، اس کا اور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ. اس کے بعد جو ہے نا اس کو لکھ لیجئے گا اپنے نوٹ بک میں، ٹھیک ہے. یہ دیکھیے گا، رؤیا کہتے ہیں خواب کو عربک میں. تو یہ دیکھیے وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت، ہے نا. جیسے میں پڑھ رہا ہوں آپ بھی جو ہے نا لکھ لیجئے اور اس کو ویسا ہی پڑھیے، اور جیسا میں ترجمہ کر رہا ہوں پڑھ کر ویسے ترجمہ کیجئے آپ، تاکہ آپ کو الفاظ یاد ہو جائے. اور ریڈنگ کے لیے جو ہے نا ریڈنگ کرنے سے ہوگا کہ آپ کی زبان پلٹے گی انشاءاللہ عربی میں، ٹھیک ہے. وعاد ابراہیم الی مکہ بعد مدت. عاد کا مطلب واپس ہوئے، ہے نا. رجع بھی ہوتا ہے واپس ہونے کے لیے، ایک لفظ آتا ہے عربک میں رجع، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عاد یعود، ہے نا. تو یہ سب جو ہے نا زیادہ ہم باب وغیرہ زیادہ نہیں بتائیں گے ہم اس میں. صرف الفاظ کو یاد کیجئے اور ان کی میننگ یاد کیجئے آپ، ٹھیک ہے. وعاد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام واپس آئے الی مکہ، مکہ. عاد الی مکہ تھا، ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس آئے. بعد مدت، ایک زمانے کے بعد. مدتن یعنی مدت، اردو میں بھی کہتے ہیں مدت کے بعد، لمبی مدت کے بعد، ایک زمانے کے بعد. تو اگر ہمیں یہ بات کہنی ہو کہ ایک زمانے کے بعد آپ واپس آئے، ہے نا، تو ہم کہیں گے بعد مدت، میں نے آپ کو ایک زمانے کے بعد دیکھا. رأیتک بعد مدت، تو بعد مدت ایک زمانے کے بعد، ٹھیک. ولقی اسماعیل ولقی ہاجر، اور ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کی. لقیہ کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا. ولقی اسماعیل ولقی ہاجر، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے، اور ہاجرہ علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے. وفرح ابراہیم بولدہ، فرحہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہو گئے. فرحہ، فرحت اردو میں بھی کہتے ہیں، نام بھی رکھتے ہیں فرحت. تو وفرح ابراہیم بولدہ، اور ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے بولدہ، اپنے بچے کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کو دیکھ کر. فرحہ، بے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وجہ سے خوش ہونا، کسی چیز کو دیکھ کر خوش ہونا، کسی چیز کی وجہ سے خوش ہونا. وفرح ابراہیم بولدہ، ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اپنے بچے کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کو دیکھ کر. اس کے بعد اچھا بے ولدہ اسماعیل، اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. وکان اسماعیل ولدا صغیرا، دیکھیے کانا، وکان اسماعیل ولدا صغیرا، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے. ولد کہتے ہیں بیٹے کو بھی اور بچے کو بھی، ہے نا. ولد یعنی لڑکا، ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے لفظ. یجری ویلعب ویخرج مع والدہ. وکان اسماعیل ولدا صغیرا، اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے. یجری، آپ جو ہے نا دوڑتے تھے، اسماعیل علیہ السلام ادھر سے ادھر دوڑتے تھے. یجری کا مطلب دوڑتے تھے، جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا. ویلعب، اور کھیلا کرتے تھے. لعب یلعب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا. دیکھیے گا الفاظ جمع ہو رہے ہیں آپ کے پاس ماشاءاللہ. جو ہے نا جو بھی الفاظ آپ جو ہے نا یہ دیکھیے گا، ان سارے الفاظ کو لکھیے. یجری ہے، اور جو ہے نا یلعب ہے، اور جو ہے نا یخرج تو آپ کو پتہ ہے، خرج یخرج یعنی نکلنا، ٹھیک ہے. وکان اسماعیل ولدا صغیرا یجری ویلعب ویخرج مع والدہ. اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا دوڑا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے، کھیل کود کرتے تھے. ویخرج مع والدہ، اپنے والد صاحب کے ساتھ ادھر ادھر باہر نکلتے تھے. خرج یخرج نکلنا. وکان ابراہیم یحب اسماعیل جدا. وکان ابراہیم یحب، اب دیکھیے گا یحب، یحب لکھیے اپنے نوٹ بک میں. یحب کا سارے الفاظ جو ہے نا آخر میں نیچے جو ہے نا
سارے الفاظ کو ایک لسٹ بنائیے الفاظ کی، ووکیبلری کی، کہ اتنے نئے الفاظ پڑھ رہے ہیں ہم، ہے نا؟ تو آپ کو جو ہے نا آپ کی ڈائری میں بہت سارے الفاظ جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدًّا، اب دیکھیے گا جدًا کا استعمال، اکثر لوگ جو ہے نا جدًا اور کثیرًا میں کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، سب غلطی کرتے ہیں، جہاں جدًا لکھنا ہوا کثیرًا لکھتے ہیں، جہاں کثیرًا لکھنا ہوا جدًا لکھتے ہیں۔ تو یہ پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جدًا کہاں استعمال ہوتا ہے، کثیرًا کہاں استعمال ہوتا ہے، تو بار بار پڑھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ جدًا یہاں استعمال ہوتا ہے نا؟ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جِدًّا، ہے نا؟ تو یحب جدًا یا یحب کثیرًا دونوں استعمال کر سکتے ہیں ہم یہاں پر، ٹھیک ہے؟ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُحِبُّ إِسْمَاعِيلَ جدًا، ابراہیم علیہ السلام محبت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے بہت۔ وَذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک رات کی بات ہے، ذات لیلتین کا مطلب ایک رات کی بات ہے، ایسا کہیں گے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایک رات کی بات ہے، ایک دن کی بات ہے، ایک وقت کی بات ہے، اس کو ہم عربی میں ایسا کہتے ہیں ذات لیلتین۔ تو آپ جو ہے نا ذات لیلتین کو بھی لکھیے اپنے نوٹ بک میں، ذات لیلتین کا مطلب ایک رات کی بات ہے۔ رأى ابراہیم فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، دیکھیے رأى کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اس کو رأی نہیں پڑھنا ہے ہم نے، رأى پڑھنا ہے ہم نے اس کو، ہے نا؟ ہم نے پڑھا ہوا یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی لکھ لیجئے گا، رأى کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ٹھیک ہے؟ ترجمہ کر کر کے جو ہے نا آپ پڑھیے اور سارے الفاظ ایک ساتھ میں نیچے جو ہے نا لکھ لیجئے گا آپ۔ وذات لیلتین، ایک رات کی بات ہے یا ایک رات۔ رأى ابراہیم فی المنام، فی المنام یعنی خواب میں، رأى یعنی دیکھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا خواب میں، انہو کیا دیکھا، انہو یذبح اسماعیل، کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، ذبح یذبح عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں ہم ذبح کرنا، تو اس کو جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں لکھیے گا، ذبح یذبح ذبح کرنا، ٹھیک ہے؟ رأى ابراہیم فی المنام انہو یذبح اسماعیل، تو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ نَبِيًّا صَادِقًا، ابراہیم علیہ السلام ایک سچے نبی تھے، صادقاً سچے، ایک سچے نبی تھے، تو جو کچھ دیکھا وہ صحیح بات تھی، اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا جو خواب تھا وہ صحیح تھا۔ وَكَانَ مَنَامُهُ مَنَامًا صَادِقًا، تو کانا ابراہیم و نبی صادقاً، ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے۔ وَكَانَ مَنَامُهُ مَنَامًا صَادِقًا، اور آپ کا جو خواب تھا وہ بھی جو ہے نا سچا خواب تھا، کانا منامہ، آپ کا خواب تھا، منامن صادقاً، ایک سچا خواب، آپ کا جو خواب تھا وہ بھی ایک سچا خواب تھا۔ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلَ اللَّهِ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے تھے، بہت پیارے تھے، ہے نا؟ خلیل یعنی بہت، جو انسان کسی کا بہت پیارا ہو، عزیز ہو، اس کو کہتے ہیں خلیل عربک میں، تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت عزیز اور پیارے نبی تھے۔ فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ فِي الْمَنَامِ، فَأَرَادَ تو انہوں نے ارادہ کیا، ارادہ کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اس کو بھی لکھے گا، ارادہ یرید، ارادہ کرنا۔ فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کر جائیں، کر دیں، ہے نا؟ فَأَرَادَ أَن يَفْعَلَ تو ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کر جائیں، کر لیں، کیا کر لیں؟ ما امرہ اللہ، جو جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، ما کا مطلب جو، ما کا مطلب نہیں ہوگا یہاں پر، ما کا مطلب جو یا جس چیز کا حکم دیا گیا تھا، ہے نا؟ ما امرہ اللہ، امرہ کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، امر دینا، ما امرہ اللہ، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، فی المنام خواب کے اندر، فی المنام خواب کے اندر، ہے نا؟ تو ہم بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آپ اتنے ڈھیر سارے الفاظ ہیں ماشاءاللہ، آپ لکھیے گا، تو امارا یا امورو لکھنا، حکم دینا، فی المنام خواب میں، ارادہ یریدو ارادہ کرنا، ذبح یذبح ذبح کرنا، رأى یرا دیکھنا، ذات لیلتین ایک رات، یحب احب یحب محبت کرنا، ہے نا؟ احب ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں، احب اللغت العربیہ، تو اسی سے ہے وہ، ہے نا؟ خرج یخرج نکلنا، جرا یجری دوڑنا، لعب یلعب کھیل کود کرنا، کھیلنا، ہے نا؟ اور جو ہے نا عادہ ایک لفظ پڑھا ہم نے شروع میں، تو عادہ یعود کا مطلب ہوتا ہے واپس ہونا، ٹھیک ہے؟ کہیں سے عادہ کے ساتھ میں یہ لائے گا ہمیشہ، کہیں جانا، ہے نا؟ کہیں واپس ہونا، ہے نا؟ اور لقیہ یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، لقیہ یلقا کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہے نا فرحہ یفرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا،
یہ سارے الفاظ لکھ لیں. اور رؤیا کا مطلب ہوتا ہے خواب، اور منام کا مطلب بھی خواب ہوتا ہے. دونوں الفاظ کو یاد رکھیے آپ، لفظ منام اور لفظ رؤیا دونوں کا مطلب ہوتا ہے خواب. تو پھر رؤیا خواب میں یا فی المنام میں خواب میں، ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پھر جو ہے نا اگلے ویڈیو میں آگے جو کچھ ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.